اس بجٹ میں ہمارے لیے فاٹا کے لیے ایکس فاٹا کے لیے ضم ازدا کے لیے 56 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اگر ہم پچھلے بجٹ کو دیکھیں تو ہمارے لیے 64 ارب روپے رکھے گئے تھے۔ تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا فاٹا نے ترقی کی، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگی ہے کہ وہ تو پہلے آپ نے وہ 64 ارب کا وعدہ پورا نہیں کیا تھا، دوسری طرف آپ نے اس سے بھی کٹوتی کر دی۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2018 میں جاتے جاتے فاٹا مرجر کروایا اور انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم NFC میں آپ کو 3% دیں گے۔ پچھلے دنوں CM صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے ایک وعدہ کیا جو کہ فارم 47 کا پرائم منسٹر ہے، نہ اس کا کوئی وعدہ ہے نہ اس کے قول و فعل میں کوئی سچائی ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم 6 مہینوں میں آپ کو NFC میں وہ شیئرز یقینی بنائیں گے اور ہم صدر صاحب کو لکھیں گے، لیکن ہمارے جو پچھلے ڈیوز ہے 216 ارب NFC کا آپ نے جو 2018 میں مرجر کروایا تھا اس کے مطابق ہمیں سب سے پہلے وہ چاہیے۔ ہماری حکومت نے جب ہماری حکومت تھی تو عمران خان صاحب نے فیڈرل سے اور صوبے سے پیسے کاٹ کر 100 ارب روپے وہ دیتے تھے۔ فاٹا کے جتنے ممبران تھے، چاہے جن کا تعلق جس پارٹی سے تھا، وہ ہر مہینے خان صاحب ان کو بلاتے تھے اور فاٹا کے حوالے سے ان سے بات کرتے تھے اور ان کو آن بورڈ لیتے تھے۔ جب میں نے دیکھا پارلیمنٹ میں تو لوگ ہمارے پنجاب کے جتنے ساتھی ہیں، سندھ کے جتنے ساتھی ہیں، وہ روڈز کی بات کر رہے ہیں، وہ ترقی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم اگر دیکھیں ہم فاٹا کے لیے زندگی مان رہے ہیں، ہم امن مان رہے ہیں کہ ہمیں امن دیا جائے۔ جناب اسپیکر، ہمارے فاٹا میں تقریباً 3 قسم کے روزگار ہیں۔ ایک ہمارا ماربل ہے، دوسری ماربل کی انڈسٹری ہے اور تیسری ہمارے افغانستان کے ساتھ جو بارڈر لگے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں ماربل انڈسٹری ہماری بجلی کی وجہ سے، مائننگ کی جتنی انڈسٹری ہے وہ ڈیزل اور پیٹرول کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں۔ وہاں بے روزگاری میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے بارڈر بند ہو چکے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام انڈسٹری، اگر خواجہ آصف صاحب اور جو ذمہ دار بندے بیٹھے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام انڈسٹری چلے، وہاں روزگار چلے، تو آپ کو افغانستان کے تمام بارڈر کھولنے ہوں گے۔ اس کے لیے ہمارے جب دوری حکومت تھی تو اسپیکر صاحب نے اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ افغانستان اور جتنی وسطی ایشیا کے ممالک ہیں، ہم نے تقریباً 3-4 ممالک کے وزٹ بھی کیے اس کمیٹی نے۔ اگر اس پہ دوبارہ کام کیا جائے، ان ممالک کے ساتھ بات کیا جائے، افغانستان کے ساتھ ہمارے جتنے راستے ہیں ان کو کھول دیا جائے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو اور اس قرض بھی نہیں لینا پڑے گا اور پاکستان کی تمام انڈسٹری انشاءاللہ اس سے چلے گی۔ جب ہمارے فاٹا میں روزگار کا یہی پوزیشن ہے، دوسری طرف جب ان حالات سے ہم تنگ آتے ہیں اور ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں آتے ہیں تو ہم ایسے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے۔ خواجہ آصف صاحب اور جو ذمہ دار بندے ہمیں سن رہے ہیں، آپ یقین مانیے کہ ہمارے پشتونوں کو ان شہروں میں اس طرح تنگ کیا جاتا ہے۔ میں امیر مقام اور ہمارے جتنے پشتون بیلٹ کے جتنے رہنما ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈران سے پوچھیں کہ کیوں ہمارے لاہور، پنجاب، اسلام آباد، کراچی، لاہور میں ہمارے پختونوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے۔ ان سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں 1960 کے، 1965 کے، 1970 کے، 1980 کے آپ ہمیں ریکارڈ دکھائے کہ ان کے ساتھ نہیں ریکارڈ ہوگا، لیکن پھر بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ ثابت کریں کہ آپ پاکستانی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری، ہمیں جو مختلف شہروں میں جس نام پہ تنگ کیا جاتا ہے وہ افغانیوں کے نام پہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ ہمیں افغانیوں کو ہم نے جتنے بھی ان کی مہمان نوازی کی ہے، ہمیں اس پہ پہ رہے، اور اگر ہماری ریاست نے
یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم افغانیوں کی نکال رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے، ان کی یہ پالیسی ہے، ہم بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس نام پہ ہمارے پشتونوں کو مختلف شہروں میں اس نام پہ تنگ کیا جاتا ہے، ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، ان کو مختلف ثبوت دکھانے پڑتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، تو لہٰذا اس نام پہ پختونوں کو مزید تنگ نہ کیا جائے۔ ہمارے پختونوں کے NIC کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، ان کے پاسپورٹ بلاک کیے جا رہے ہیں۔ تو میں تمام پاکستان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں کیا ہم محب وطن پاکستانی بنیں گے یا ہم باغی بنیں گے؟ اور میں تمام پاکستان کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے رہنما اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے فاٹا کے جن مسائل کا ذکر کیا، خدا کے لیے ہم امن کے لیے ہم اپنے آپ کو سینوں سے نگانے کے لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں، اور ہم یہ جو آپ ہمیں تمغے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ محب وطن ہیں، آپ ہمارے بے تنخواہ فوجی ہیں اور آپ غیرت مند ہیں، تو یہ پچھلی بجٹ سپیچ میں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ تمغے اور جتنے بھی بہادری کی کارنامے ہیں، میں یہ تمغے، یہ جتنے بھی آپ نے بہادری کے اور شجاعت کے تمغے ہمیں لگائے ہیں، میں یہ اپنے پنجاب کے بھائیوں کو، بلوچوں بھائیوں کو، سندھی بھائیوں کو لگانا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں یہ صرف امن دے، ہمیں تہذیب یافتہ شہری بننے دے، ہمیں اس ملک میں رہنے دے۔ شکریہ، بٹ ٹائم اپ ہو گیا جی۔ جی طاہرہ اورنگزیب صاحبہ، میں آخری موقع دے رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ جی، آخری بات کیجئے، کھولیے۔ اس طرف کوئی ذمہ دار بندہ بیٹھا ہے، میں نے جس طرح کہا کہ آپ نے جاتے جاتے فاٹا مرجر کروایا، تو ان سے میں کہتا ہوں کہ اس بجٹ میں فاٹا میں 56 ارب روپے آپ نے رکھا ہے، کوئی ایک پروجیکٹ مجھے بتا دے کہ آپ نے اس کے لیے رکھا ہے۔ اور آخری بات، پچھلی دفعہ میرے ضلع میں صرف عمران خان نے 5 مرتبہ وزٹ کیا تھا، اس طرح ہر قبائلی علاقے میں وہ گئے تھے۔ میں خواجہ آصف اور اس طرف جتنے ذمہ دار بندے بیٹھے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ فاٹا میں آگ اور خون کی جو ہولی کھیلی جا رہی ہے، صرف ایک ضلع بتا دے کہ مسلم لیگ نون کے یا حکومتی بینچز کے کسی ایک بندے نے اس طرف کا وزٹ کیا ہو۔ تو میری درخواست ہے کہ ہمیں امن دیا جائے، ہمیں تعلیم دیا جائے اور ہمیں امن سے رہنے دیا جائے۔